37 کے 38 آیت ہے. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق اللہ العظیم. وما من دابة في الأرض، اور زمین میں جو بھی چلنے والے چوپائے ہیں، ولا طائر يطير بجناحيه، اور اپنے بازوؤں سے اڑنے والے جو بھی پرندے ہیں، الا امثالكم، وہ بھی تمہاری طرح الگ الگ قومیں، گروہ ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو ان کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. صم وبکم فی الظلمات، تو یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور الگ الگ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ حق سے دور رکھے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر جمائے رکھے. قل ارأیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. بل نہیں، بلکہ ایاہ تدعون، تم تو اللہ ہی کو پکارتے ہو.
فیکشف ما تدعون الیہ، پھر اللہ اگر چاہے تو تمہاری پکار کو سن کر اس عذاب کو ہٹا دے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہو۔ یہ 7ویں پارے کا آدھا حصہ مکمل ہوا اس رکوع پر۔ توحید اس صورت کا بنیادی مضمون ہے، اور اب بعث بعد الموت کا موضوع یہاں چل رہا ہے، آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ مکے والوں کی جھٹلانے کا بیان تھا، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار، اور پھر اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت اور تکلیف ذہنی طور پر ہوتی تھی اس کا ازالہ، اس کی تسلی کا بیان تھا، اور پھر اللہ کے رسول کو اس تسلی کو ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ معجزوں کا مطالبہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے جتنے معجزے بھیجے ہیں وہ ہدایت لینے والے کے لیے کافی ہیں۔ اس پر مضمون مکمل ہوا، اس لیے کہ سننے والے جس انداز سے سنتے ہیں اور سننے والے جس نوعیت سے بات سنتے ہیں اس میں ہدایت کا جذبہ ہوگا تو وہ بات دل کے کانوں سے سنی جائے گی، اور اگر ہدایت کا جذبہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بات سننا نہ سننا برابر ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد کی زندگی پر تمہیں جو شک ہے اس شک کو ہم دور کرتے ہیں۔ وہ کیسے دور ہوتا ہے؟ اس آیت سے اس کو دور کیا گیا۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، انسانوں کے ساتھ جنات جو ہوتے ہیں یہ تو عقل والے ہیں، صاحب عقل ہیں، تو صاحب عقل جنات اور انسانوں میں بھی جو صاحب عقل ہیں ان کا تو حساب و کتاب ہوگا آخرت میں۔ یہ سب جانتے ہیں ایمان والے کہ جو مجنون ہوتے ہیں، جن کی عقل سلامت نہیں ہوتی، وہ حساب کتاب سے بری ہیں، اس لیے کہ جب عقل ہی نہیں تو حساب کتاب بھی نہیں، مکلف نہیں ہوتے۔ البتہ جنات میں اور انسانوں میں جو صاحب عقل ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس طرح کی جو آیتیں آئی ہیں انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے، تو قرآن کی ہدایت جیسے انسانوں کے لیے ہے ایسے ہی نظر نہ آنے والی مخلوق جنات کے لیے بھی۔ ان دونوں کو تو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، مگر چرند اور پرند جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے تم ایک گروہ ہو، تم ایک قوم ہو، تم ایک جماعت ہو، تم ایک نوع ہو، انسان ہو، جنات ہو، یہ جانور بھی اسی طرح قوم ہے، ان کی وہ آپس کی ایک قوم ہے، وہ ان کی ایک نوع ہے، وہ ان کی ایک جماعت ہے، گروہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا دنیا میں تو قیامت میں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بلائے گا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مخلوق مکلف نہیں ہے، جس مخلوق کو ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے عقل ہے، جو پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، وہ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ بعض جانور چارہ کھاتے ہیں، ان کو انسان کھاتا ہے، اسی مقصد کے تحت اللہ نے ان کو دنیا میں پیدا کیا۔ بعض جانور چارہ کھاتے ہیں، ان کو دوسرے جانور کھاتے ہیں، اسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ پھر وہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ تو دنیا کے اندر جو انسانوں کے ساتھ دیگر مخلوقات ہیں، ہر ایک اپنے کام میں لگی ہیں، لیکن نبیوں کو جو بھیجا جاتا ہے وہ ان دوسری مخلوقات کی طرف نہیں بھیجا جاتا، صرف انسانوں کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ تو جب انسان اللہ کی ہدایت کے براہ راست مخاطب ہیں، وحی کے مخاطب ہیں، قرآن و پہلی کتابوں کے مخاطب ہیں، تو ان کو تو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، یہ تو مکلف ہیں ہی، ساتھ میں جو غیر مکلف ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہاں جمع کریں گے۔ جیسے یہ تو آیت میں صاف الفاظ ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، دابہ کہتے ہیں چلنے کو،
جو 2 پیروں سے چلے اسے بھی دابہ کہتے ہیں، 4 پیروں سے چلے اسے بھی دابہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 12ویں پارے کی ابتدا میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والا ہر جاندار، اس کے زندہ رہنے کے لیے اس کو جتنے روزی کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، زندہ رہنے کے لیے۔ اب وہ 2 دن میں 1 مرتبہ کھلا دے، 3 دن میں 1 مرتبہ کھلا دے، ہفتے بھر میں 1 مرتبہ کھلا دے اللہ، تو یہ ذمہ اللہ کا ہے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے اس کو جتنے روزی کی، جتنے دانے پانی کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب مزید انسان اپنی صحت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے، سورہ جمعہ میں فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد نکلو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، وابتغوا من فضل اللہ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں محنت کرنے پر آدمی کو ترغیب دی گئی، لیکن بقدر ضرورت روزی، بقدر کفایت روزی جس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، بقدر کفاف، زندہ رہنے کے لیے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اب وہ 1 دن میں کھلا دے، 2 دن میں 1 دفعہ کھلا دے، 3 دن میں 1 بار کھلا دے، ہفتے میں 1 دفعہ کھلا دے، اللہ کی اپنی مرضی۔ تو دابہ کہتے ہیں رینگنے والی چیز، زمین پر چلنے والی، 4 پیر، 2 پیر، یا بالکل 8-10 پیروں کے ساتھ چلے، یا اور زیادہ پیروں کے ساتھ چلے، یا پیر نظر نہ آئے، اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا چلے، جو بھی رینگنے والی چیز ہے اس کو دابہ کہتے ہیں۔ اور جو اڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو طائر کہتے ہیں، طائر، پرندہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رینگنے والی مخلوق اور اڑنے والی مخلوق، ان دونوں مخلوقوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جمع کرے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان جانداروں کو جمع کریں گے، اور دنیا میں کسی بکری نے دوسری بکری کو مار دیا ہو، اس کے سینگ تھا اس کے سینگ نہیں تھا، تو قیامت کے دن ان کو بھی حقوق دلائے جائیں گے، اس کو بھی کہا سینگ دیے جائیں گے، اس کے سینگ ہٹائے جائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے لے گی۔ اس کے بعد اللہ کہے گا کونوا ترابا، سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ تو اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ تو اس وقت کی تمنا تو کام آنے والی نہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ ان مخلوقات کو زندہ کرنے کا اللہ نے یہاں جو ذکر فرمایا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کتنی برحق ہے، وہاں انصاف کے لیے کتنا عدل ہے، وہاں انصاف کے لیے کتنا انسان کو تیاری کرنی ہوگی، اپنے معاملات کو کتنے سدھارنے ہوں گے۔ آخرت کے حساب کتاب اور جواب دہی کے احساس ہی سے آدمی دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے، ورنہ اس کو جواب دینے کا احساس اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ تقوی والی زندگی نہیں گزار پاتا، وہ ایک جھوٹی زندگی گزارتا ہے جس میں ظاہری طور پر آدمی اپنے آپ کو نیک بتاتا ہے۔ اندرون میں نیکی کب آئے گی؟ جب مرنے کے بعد تنے تنہا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ یقین جب آدمی میں بیٹھے گا تو اس کی تنہائی بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرے گی، اس کی اجتماعی زندگی تو ویسے بھی ڈرتے ہوئے گزرتی ہے، چونکہ لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں۔ اصل تقویٰ جو ہوتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ انسان کی اپنی قبر کا پتہ بھی چلتا ہے اس کی تنہائیوں سے۔ جب وہ اکیلے میں ہے تو وہ کیسے ہے؟ اگر گناہوں کی طرف جا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بھی گناہ والی ہے، اس کی قبر بھی گناہ والی ہوگی۔ اور تنہائی میں اس کو اللہ کی یاد آ رہی ہو، وہ اللہ اس کے گناہوں سے بچ رہا ہو، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ قبر کے اندر بھی، یہ ہر آدمی اپنی قبر کا حساب لگا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کیسے ہوگی۔ جب کوئی نہیں ہے کمرے میں، اکیلے تنہا ہیں، تو اس وقت میرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ وہ اصل انسان ہے، وہ میرا اصل انسان ہے جو حقیقتاً ہے۔ اگر تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حقیقت نیکی کی طرف ہے، اور تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں، گناہوں کے اندر ہوں، میری حقیقت گناہ گاروں جیسی ہے۔
اس لیے ہر آدمی کو اپنی تنہائیوں پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اس کو تقوی کی طرف، طہارت کی طرف لگانا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جاندار اور پرندے، یہ تمہاری طرح امت کہتے ہیں گروہ کو، قوم کو، جماعت کو، یہ بھی امتیں ہیں، ان کے اندر بھی نسلیں چلتی ہیں، ان کے اندر بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ایک امیر ہوتا ہے۔ ہر جاندار کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ہر جانور کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان جانوروں کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے اشارے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے گدھ ایک جانور ہے، گدھ ایک پرندہ ہے جو مردار کھاتا ہے۔ اس کو جب وہ مردار کھاتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر اللہ نے حرص کو رکھا ہے، حرص۔ وہ کھاتے کھاتے پیٹ بھر لیتا ہے لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتی۔ تو لالچ کے ختم نہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں کچھ نہیں کھایا، ابھی میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو وہ جب کھاتے کھاتے پیٹ اس کا بھرتا ہے تو مزید کھانے کے لیے اس کے پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی، لیکن طلب اور حرص اس کی ختم نہیں ہوئی، تو وہ دوڑتا ہے۔ بھاگتے 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 اس کی طبیعت کے اندر ابال آتا ہے، جو کچھ کھایا تھا وہ سارا نکال دیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ نکالا تو دوبارہ پھر اسی طے کیے ہوئے کو وہ دوبارہ کھا جاتا ہے۔ یہ اس گدھ کی خاصیت ہے۔ علماء نے عجیب نکتہ بیان فرمایا۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات الحیوان، 3 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ ہر جانور کی کیا خصوصیت ہے، قرآن میں اس کا نام کہاں آیا، حدیث میں اس کا تذکرہ کہاں ہے، کس قوم کے اندر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، کس قوم کے لوگ اس کے جادو میں استعمال کرتے تھے، بہت ساری خصوصیات علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ اللہ نے حرام کھانے والوں کے لیے ایک مثال دی ہے گدھ کے ذریعے، کہ جب تک مردار اور ناجائز اور حرام کھاتا رہے گا، نہ اس کے کھانے سے اس کو اطمینان ہوگا، نہ اس کو سحری حاصل ہوگی۔ بعض اہل اللہ کسی کے گھر کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد یہ کہہ دیتے تھے کہ اس شخص کا کھانا حلال تھا، یا یہ کہتے تھے کہ اس شخص کا کھانا مشکوک تھا۔ بعض حضرات نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ حلال کھانے کی ایک عام سی پہچان یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا کھاتا ہے، طبیعت میں نشاط، چستی اور بشاشت اور عبادت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ حلال کا لقمہ جیسے ہی گیا، عبادتوں کا ذوق بڑھا، اور وہیں مشکوک اگر کوئی لقمہ گیا تو طبیعت میں عبادتوں سے سستی کی طرف آدمی آ جاتا ہے۔ حرام کا لقمہ گیا تو پھر گناہوں کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آدمی چلتا ہے۔ تو بعض اہل اللہ نے اس کے ذریعے، تو گدھ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ حرام اور مردار کھاتا ہے، پھر الٹی کرتا ہے، پھر وہی کھاتا ہے، یہی اس کا روٹین چلتا رہتا ہے۔ بعض جانور مردار نہیں کھاتے، جیسے شیر ہے، وہ مردہ نہیں کھاتا، وہ زندہ شکار کرتا ہے، اس کی طبیعت کے بھرنے تک کھاتا ہے، اس کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کسی جانور کا کھایا ہوا نہیں کھاتا، کسی جانور کا جھوٹا وہ نہیں کھاتا۔ ایک پرندہ ہے باز، جس کو شاہین کہتے ہیں، فیلیکون جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ مردار نہیں کھاتا۔ اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ مردار نہیں کھاتا، یہ میلوں دور سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ جب وہ شکار چل رہا ہوتا ہے، آن کی آن میں جھپٹتا ہے، اٹھاتا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہواؤں کی بلندی میں چلا جاتا ہے۔ عام طور پر باز جو شکاری پرندہ ہے، شکرا جس کو کہتے ہیں، اس کا شکار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ باز کا ایک عجیب اللہ نے اس کے اندر خوبی رکھی ہے، اس کی عمر ہوتی ہے تقریباً 100 سال۔ 100 سالوں میں جب وہ 40 سال تک کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آگے کی طرف نکل کر نیچے جھک جاتی ہے، اور اس کے جسم کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے جو پر ہوتے ہیں، ان پروں کے اندر اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پیر کے ناخنوں میں پکڑنے اور شکار پر کو دبوچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ تو اب وہ گدھ کسی اونچی وہ شکاری اور باز کسی بہت اونچی پہاڑ کی چوٹی پر، جہاں اس کو دوسرے شکاروں کا خطرہ نہ ہو، بیٹھ جاتا ہے، اور تقریباً 6 مہینے
6 مہینے دھوپ، پانی، برف، یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر مار مار کر اپنی وہ بڑی ہوئی اور ناکارہ چونچ کو توڑ دیتا ہے۔ پھر جب وہ چونچ ٹوٹی تو نئی چونچ کے نکلنے میں 5 مہینے کا وقت اس کو، وہ نئی چونچ کے لیے 5 مہینے انتظار کرتا ہے۔ پھر جب وہ چونچ کچھ نکل جاتی ہے تو پھر اپنے ناکارہ بازوؤں کو وہ نوچ نوچ کر اکھاڑ دیتا ہے۔ پھر وہ نئے بازو نکلنے میں اس کو 5 مہینے کا وقت لگ رہا۔ پھر وہ جو ناخنوں کے پنجوں کے اندر کمی تھی اس کو پنجوں کو رگڑ رگڑ کر وہ ناخن توڑتا ہے۔ پھر 5-6 مہینے کی مشقتوں کے بعد جب وہ اڑان بڑھتا ہے تو اگلے 60 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہواؤں کا بادشاہ بنا کر رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے انہی خصوصیات کی وجہ سے مسلم قوم کے نوجوانوں کو اس پرندے سے تشبیہ دی تھی۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم یہ پرندے جیسے بنو کہ جو اپنے بازوؤں کی طاقت کے کم ہونے پر مایوس نہیں ہوتا، نئی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اڑتا ہے تو زمین کی ہواؤں پر نہیں اڑتا بلکہ وہ فضاؤں میں اڑتا ہے۔ شکار کرتا ہے تو کبھی اپنے شکار پر حملہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا شکار بچ جائے۔ اس کا جھپٹنا، اس کا تیزی سے نیچے کی طرف آنا اور اسی تیزی سے اوپر کی طرف جانا، یہ اس کی طاقت اور اس کے قوت فیصلہ اور اس کی نگاہ کی بلندی اور نگاہ کی تیزی کی علامت ہے۔ تو ایک قائد کو، قوم کے ذمہ دار کو کم از کم شاہین جیسا ہونا چاہیے۔ افراد تو بنے لیکن کم سے کم قوم کے قائدین اور قوم کے ذمہ داروں کو اتنی بصیرت اور اتنی سوجھ بوجھ تو ہو کہ ان کے اندر شاہین جیسی صفات پیدا ہو۔ تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اقبال نے کہا کہ تمہارا نشیمن جو ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان سیاست دانوں کی گدیاں پر نہیں ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ تم بادشاہوں کی گنبدوں پر رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم کسی کے آگے کاسہ گدائی لے کر یا کاسہ لیسی کے لیے تیار نہیں ہوئے، تم تیار ہوئے ہو چٹانوں پر زندگی گزارنے کے لیے۔ اور یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، کسی غار میں پناہ نہیں لیتا، یہ پہاڑ کی سب سے اونچی بلندیوں پر رہتا ہے، وہیں سے آتا ہے، شکار کرتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ پرندے اللہ نے صفات رکھی، جانوروں کے اندر بھی صفات ہیں، پرندوں میں بھی، تو ان کے اندر بھی اللہ نے قیامت کے دن ان کو بھی جمع کرنے کا اس میں ذکر فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ جیسے الو کے بارے میں ایک بات ذہن میں آئی، الو ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بھیڑ بھاڑ سے اس کو بڑا ڈر لگتا ہے، وہ ایسی جگہوں پر رہنا چاہتا ہے جہاں پر لوگ نہ ہوں، جہاں پر لوگ نہ ہوں، سناٹا ہو، ایسی جگہوں پر الو قیام کرتا ہے۔ الو کے آنے کی وجہ سے کوئی جگہ مایوس منحوس نہیں ہوتی، بلکہ جو جگہیں پہلے سے ویران پڑی ہوتی ہیں، الو ایسی جگہوں پر قیام کرتا ہے۔ اور دن کے وقت میں الو شکار نہیں کرتا، رات کی تاریکیوں میں الو شکار کرتا ہے۔ اسی لیے رات کو جاگنے والوں کو پہلے زمانے میں لوگ الو سے تشبیہ دیتے تھے کہ بھئی الوؤں کی طرح جاگ رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ الو ہی ایک ایسا پرندہ ہے جو رات کو کھاتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ اب ہمارے نوجوان شاہین بننے کے بجائے الوؤں جیسی صفات اور عادات اختیار کر رہے ہیں، اور الو کبھی کوئی انقلابی کام نہیں کرتا، بہت ڈرپوک، بزدل، بہت زیادہ اپنے آپ کو بھیڑ بھاڑ سے اکیلے میں تنہائی میں رکھنے والا پرندہ ہے۔ تو علامہ اقبال کی روح جب یہ دیکھتی ہوگی کہ مسلم قوم صبح 4 بجے سوتی ہے اور ظہر کے بعد بیدار ہوتی ہے، اب آج ریلی اور احتجاج، ریلی تو نہیں ہے، احتجاج ہے، آپ دیکھیں احتجاج میں بڑھ چڑھ کر نعرے لگانے والے وہی نوجوان ہوتے ہیں کہ جنہوں نے رات پوری جاگ کر گزاری ہوگی، اور ابھی بھی وہ بستروں پر ہوں گے، 3-4 بجے اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر آ کر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، یہ نعرہ لگا کر کے حق ادا کرنے کا ڈھونگ رچا کر چلے جائیں۔ ان کو علامہ اقبال نے شاہین بننے کا حوصلہ دیا تھا، بار بار کہا تھا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور یہ بھی کہا تھا
کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، شاہین بناتا نہیں آشیانہ، بغیر کسی کے سہارے کے اٹھنا، بغیر کسی کی مدد کے اڑنا، یہ شاہین کی صفات ہیں۔ ہم دوسروں کی مدد کے درپے ہیں، اپنے اندر وہ حوصلہ نہیں۔ تو یہ نوجوانوں کو الوؤں جیسی عادتوں سے بچنا چاہیے، شاہین جیسی صفات اختیار کرنی چاہیے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں چھوڑا نہیں ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو قیامت کے دن رب کی طرف لوٹایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، آیتوں کو انکار کیا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اندھا اور گونگا اور بہرا نہ کسی کی نصیحت سنے گا، نہ کسی کی اتباع کرے گا، وہ اپنے ذہن پر چلنے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر ہے کہ جب اپنے ذہن سے چلے گا تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کر گرے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ سمن و بکمن فی الظلمات، یہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جو سچی طلب لے کر کسی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا یا نصیحت کی طرف کان ڈالے گا، اللہ کہتا ہے کہ ان میں جسے اللہ چاہے اسے ہدایت دے گا، اور جسے اللہ چاہے اسے ہدایت سے محروم کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، بندے کو اپنی طرف سے پہل ہدایت کے لیے کرنی پڑے گی۔ اب آگے اللہ نے ان کے معبودان باطلہ کو باطل کیا ان کے ذریعے سے، کہا کہ اے حبیب ذرا ان سے پوچھیے تو کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم عذاب اللہ، مشرکین مکہ کا حال کیا تھا، وہ مشکلوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مصیبت آتی تو اللہ کو پکارتے، قافلے لوٹتے تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں دوسرے معبودوں سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے جیسے پچھلی قوموں پر آیا، ہواؤں کا، طوفانوں کا، آندھیوں کا، مسک کا، خسف کا، یہ عذاب اگر آئے یا قیامت آ جائے تو تم اللہ کے علاوہ کسے پکارو گے؟ ظاہر ہے کہ انسان تو قیامت میں بھی وہ اللہ ہی کو پکاریں گے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے، قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے، ما کننا مشرکین، ہم تو آپ کے توحید کے علم بردار تھے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تمہاری بات سچی ہے کہ تم رسول کا انکار نہیں کر رہے تو ذرا بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ مصیبت میں کسے پکارتے ہو؟ اللہ خود جواب دے رہا، بل ایاہ تدعون، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، اللہ اگر چاہے تو تمہاری اس مصیبت کو دور کر دے جس مصیبت میں تم نے اس کو پکارا، وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم اپنے پورے معبودان باطلہ کو بھلا بیٹھتے ہو۔ وہ کسی نے طوطے کو رٹایا تھا، بہت ساری باتیں سکھائی تھیں، اب وہ جب بہت ساری باتیں کرتا تھا تو لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے۔ اچانک ایک دن بلی نے اس پر جھپٹا مارا تو وہ ساری باتیں بھول کر صرف اپنی حقیقی بات پر آ گیا، ٹیں پر۔ تو اس گھر والے مالک کو احساس ہوا کہ میری زندگی بھی اسی طوطے کی طرح ہو گئی کہ ساری چیزیں ہم نے تو سیکھ لیں، بس نہیں سیکھا تو اپنی حقیقت کو نہیں سیکھا۔ اچانک موت نے شکنجہ کسا تو یہ ساری چیزیں تو میں بھولوں گا، بولنا وہی ہے جو میں نے بچپن میں سیکھا تھا۔ تو اس لیے ان کے دل پر چوٹ لگی، وہ متقی زندگی گزارنے لگے۔ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ اصل میں انسان کو اضطرار میں اللہ یاد آ جائے اور خوشی میں اللہ یاد آ جائے، حدود سے آدمی تجاوز نہ کرے، پھر آدمی موت پر بھی اللہ کو یاد کرے گا۔ ورنہ واٹس ایپ کے جو چٹکلے ہیں کہ جی ہچکی آئے تو اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ پھر موت کی ہچکی میں بھی اللہ یاد آئے گا، یہ سب واٹس ایپ پر چلتا ہے کہ جب ہچکی آئے تو اللہ کر لو، موت کی ہچکی پر وہاں ذہن نہیں کام کر سکتا، یہاں تو اپنی ہچکی پر ذہن آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اللہ بولو۔ اب جب موت کی ہچکی ہے وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ سب ٹوٹکوں سے کام نہیں چلتا، یہ تو عمل سے چلتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے پر کام ہوگا۔ یہ آدھا پارہ 7ویں پارے کا نصف مکمل ہوا ہے۔ اگلا درس
میرے لیے تو چونکہ مشکل ہے، چونکہ اگلے اتوار سے پہلے ہی سفر طے ہو چکا ہے، 20 تاریخ کا سفر ہے، لیکن 17 تاریخ ہی کو حج ہاؤس میں رپورٹنگ کرنی ہے، تو شاید اگلے درس کے لیے موقع نہ ملے۔ انشاءاللہ کسی سے بات کروں گا، مفتی عامر صاحب وغیرہ سے، کہ وہ تفسیر کا نظام چلائیں۔ بہرحال 6.5 پارے اللہ پاک نے کروائے ہیں، اور اس تفسیر کے درمیان میں تقریباً بار بار حرمین کی حاضری ہوتی رہی، تو میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ